آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ سنگاریڈی کیمیکل فیکٹری کا وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کیا معائنہ، زخمیوں سے کی ملاقات، مہلوکین کے ورثاء کو فی کس 1 کروڑ روپے مالی امداد دلوانے کا اعلان۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہیں مصروف۔ سنگاریڈی کیمیکل فیکٹری ورکرز کے لواحقین سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کی ملاقات، تلنگانہ حکومت کی جانب سے فوری مالی امداد دینے کا تیقن۔ رام چندر راؤ تلنگانہ بی جے پی کے بلا مقابلہ صدر ہوئے منتخب، منّے گوڑہ میں منعقد کی گئی تہنیتی تقریب، بی جے پی سینئر قائدین نے کی شرکت۔ چادرگھاٹ پولیس اور ملک پیٹ پولیس کی جانب سے کی گئی کارروائیاں، ساؤتھ ایسٹ زون ڈی سی پی کی میڈیا کانفرنس۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پشاما نیلارم میں واقع سیگاچی فارما فیکٹری میں دھماکے کے مہلوکین کے پسماندگان کے لیے 1 لاکھ روپے فی کس فوری مالی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمی مزدوروں کو 50,000 روپے مالی امداد دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ انہوں نے جائے حادثے کے معائنے کے دوران عہدیداروں سے کہا کہ یہ رقم معاوضہ نہیں ہے بلکہ فوری راحت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مہلوکین کے پسماندگان کے لیے جملہ 1 کروڑ روپے کے ایکس گریشیا کا اعلان بھی کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے ہدایت دی کہ تمام زخمیوں کا علاج حکومت کے خرچ پر کیا جائے اور جہاں باغ افراد کے بچوں کو سرکاری رہائشی اسکول میں داخلہ دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزیر صحت جی وویک وینکٹ سوامی، وزیر صحت دامود راج نرسیما اور وزیر صنعت ڈی سریدھر بابو بھی موجود تھے۔ దీనికి సంబంధించి చనిపోయిన కుటుంబాలకు ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇప్పించాలి పరిశ్రమ వాళ్ళతో మాట్లాడి, ప్రభుత్వం వైపు నుంచి పరిశ్రమ వైపు నుంచి చనిపోయిన కుటుంబాలకు ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆదేశాల ప్రకారం మా మంత్రులు పరిశ్రమ యజమానులతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సహకారం తీసుకొని تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے RTC بسوں میں ٹکٹوں کی ڈیجیٹل ادائیگی پر اظہار خیال کیا ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت ریاست بھر میں RTC بسوں میں ٹکٹوں کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کا طریقہ متعارف کروا رہی ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے ایک نئی مشنری بھی لائی جا رہی ہے۔ BRS لیڈر اور رکن قانون ساز کونسل کویتا نے پٹانچیرو کے ایک اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے سیگاچی فارما انڈسٹریز کے زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے زخمیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے ہر ممکن مدد کا تیقن دیا ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ تلنگانہ میں ہوا کے کم دباؤ کے اثرات کے سبب ریاست بھر میں بارش زور پکڑ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نظام آباد، میدک، سنگاریڈی، وقارآباد، نرمل، جگتیال، پیدا پلی، کریم نگر، ہنمکنڈا، ورنگل، محبوبآباد، کھمم، جنگاؤں، سدی پیٹ، راجنا، سرسلہ، نارائن پیٹ، میڈچل جیسے اضلاع میں درمیانی شب سے شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ریاست بھر میں آسمان پر گھنے بادل چھا جانے سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ کئی علاقوں میں گزشتہ رات سے ہی مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ حیدرآباد، رنگاریڈی، محبوب نگر، ونپرتی، گدوال، ناگر کرنول، نلگنڈا اور سوریا پیٹ اضلاع میں ہلکی سی درمیانی بارش متوقع ہے۔ بارش کی صورتحال سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ فصلوں کو
بارش کی سخت ضرورت تھی، لیکن شہری علاقوں خاص طور پر حیدرآباد میں ملازمت پیشہ افراد کو آمد و رفت میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج صبح سنگاریڈی فیکٹری کا دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے ریسکیو آپریشن اور حادثے کی تفصیلات سے واقفیت بھی حاصل کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہمراہ ریاستی وزراء اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ ریونت ریڈی نے مقام حادثے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے فیکٹریز ڈپارٹمنٹس کے عہدیداروں سے کئی سوالات پوچھے اور مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے صنعتی یونٹس کی مکمل جانچ کے لیے بیرونی ماہرین کو شامل کرنے کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ لاشوں کی تلاش، ملبے کی صفائی اور محفوظ ماحول کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہے اور تمام متعلقہ محکمے قریبی تال میل کے ساتھ احتیاط سے کام کریں۔ وزیر صنعت ڈی سیدھر بابو نے فیکٹری کے اعلیٰ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا مہلک حادثہ ہونے کے باوجود وہ موقع پر موجود نہیں تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو صنعتیں کیوں قائم کی جاتی ہیں۔ تلنگانہ میں ضعیف ماں باپ کی دیکھ بھال اور خیال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی اب خیر نہیں ہے، کیونکہ تلنگانہ حکومت نے ماں باپ کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور خیال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 15% رقم کی کٹوتی کرتے ہوئے اس رقم کو ماں باپ کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ جمع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا کہ ملازمت کرنے والے کئی افراد اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ایسے میں ضعیف والدین کی مدد کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ملازمین کی تنخواہیں براہ راست 10 سے 15% رقم ان کے والدین کے بینک کھاتوں میں منتقل ہونے کے امکان کا جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ آسام ریاست میں پہلے ہی ایسا ایک منصوبہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اگر دیگر ریاستوں میں بھی ایسے پروگرام موجود ہوں تو ان کا مطالعہ کر کے مکمل رپورٹ پیش کرنے کی انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ واضح کہ گزشتہ ہفتے تلنگانہ حکومت نے ضعیف ماں کو گھر سے نکالنے والے بیٹوں کے رویے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا تھا۔ اگرچہ انہیں 2 دن کے اندر گھر خالی کرنے کی نوٹس دی گئی تھی، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر ریونیو حکام نے وہ مکان ضبط کر لیا اور مکان کو مہر بند کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشمایا لارم صنعتی علاقے میں ایک فیکٹری میں گزشتہ روز پیش آئے خوفناک دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ مزید 35 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 11 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اب تک 27 افراد لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش کے لیے بچاؤ کاری ٹیمیں کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ سنگاریڈی کے ضلع کے کلکٹر نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کئی افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کو شبہ ہے کہ مزید افراد ملبے اور عمارت کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ نکالی گئی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ حادثے کے وقت فیکٹری میں 108 مزدور موجود تھے۔ زخمیوں میں 11 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں ICU میں رکھا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پاشمائے لارم صنعتی علاقے کی ایک کمپنی میں زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ یہ دھماکہ سیگاچی کیمک فیکٹری میں سنکٹر پھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں کئی مزدور جھلس گئے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مزدور دور تک اچھل کر جا گرے۔ حیات نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے کنٹلا ولیج میں سرقے کی واردات انجام دی گئی۔ پولیس کے مطابق چوروں کی ایک گینگ نے 2 مکانات کے تالے توڑتے ہوئے انہیں نشانہ بنایا۔
पुलिस ने कहा कि सरखा शुदा अशिया का अभी तखमीना लगाना बाकी है, जबकि खुफल शिकनी के ज़रिए सारिकीन मकानात में दाखिल हुए थे। इस सिलसिले में क्लिप्स टीम ने शवाहिद इकट्ठा किए, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। ज़िले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में वाक़ पोलकमपल्ली विलेज के एक मंदिर में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। मुतल्लिक़ा पुलिस के मुताबिक सारिकीन ने पंजालोहा मूर्तियों के अलावा 2 लाख रुपये नकद रकम भी उड़ा ली। इस मंदिर में 10 दिन कबल ही मुदिराज कम्युनिटी ने पेद्दम्मा गंगा देवी फेस्टिवल मनाया था और नकद रकम मंदिर में रखी गई हुई थी। पुलिस को शुबा है कि कोई जानने वाले ने ही ये वारदात अंजाम दी है। चादरघाट पुलिस ने सरखे की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 6,50,000 रुपये रकम बरामद कर ली। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन एस चैतन्या कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि शिकायत कुनिंदा की नकद रकम और चेकबुक उड़ा ली गई थी, जिसके बाद CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इस केस की सिलसिले में तफसील से वाकिफ़ भी करवाया। इसमें शेख हुदूस के नाम के एक शख्स अपना ये प्याज का कारोबार करके जो पैसा आया उसमें एक बैग में रख के एक डिक्की में रखा था, गाड़ी के डिक्की में रखा था। उसके बाद एक शॉप में गया उन्होंने, वापस आज आगे आने के बाद देखे तो वो बैग मिसिंग था और वहाँ पे मौजूद CC कैमरास ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि एक औरत आके वहाँ पे ये सीट खोल के उसमें से पैसे लेके चले गई और गौर से ऑब्जर्व करने के बाद उनका जो पैसा वॉकिंग स्टाइल, गेट पैटर्न और उनका जूते पूरा ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्लैरिटी आया कि ये एक खातून नहीं बल्कि एक मर्द था। फिर बाद में तहकीकात करके और थोड़ा आगे CC कैमरा वेरीफाई करने के बाद एक रियासत नगर के रहने वाला, ओवैसी कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद वाजिद करके 22 साल का एक आदमी ये चोरी किया और उसके पास से पूरा 6,50,000 रुपये और 3 चेकबुक उसके हवाले से हम लोग बरामद किए हैं। मोहम्मद वाजिद इससे पहले ये शेख हुदूस जो पैसे खो गया उसके पास काम किया था और कई दिन के बाद खुद एक गाड़ी खरीद के खुद चलाने के लिए ये चोरी किया। तो ये मोहम्मद वाजिद को पता है जो पैसे कब रहेगा इनके पास, ये पूरा रिक्की करके ये वहाँ से चोरी किया। इनको भी हम लोग 24 घंटे के अंदर ही पकड़ के ये पूरा पैसे हम लोग बरामद किए और मैं हमारे अफसरान को अप्रिशिएट करते हुए मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि दोनों केसेस को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही किया गया, वो भी क्लोज सुपरविजन ऑफ के श्रीकांत एडिशन DCP और हमारा ACP मलकपेट डिवीजन के सुबराम रेड्डी के क्लोज सुपरविजन में ये दोनों केसेस डिटेक्ट किए। जॉब कर रहा था। DCP साउथ ईस्ट जोन एस चैतन्या कुमार IPS ने मलकपेट पुलिस की जानिब से की गई एक कार्रवाई के बारे में भी तफसील बताई। उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन्स उड़ाने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन जुमला मालियती 3,30,000 रुपये बरामद किए गए। मुलजिम महाकाली IS सदन और मासाब टैंक पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलविस था। DCP ने इस केस के सिलसिले में भी मज़ीद तफसील बताई। जोन मलकपेट डिवीजन में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एक मलकपेट पुलिस स्टेशन में और एक चादरघाट पुलिस स्टेशन में। इन दोनों केसेस को हम 24 घंटे के अंदर ही डिटेक्ट करे हैं। पहला केस जो है मलकपेट में बिग सी नाम से एक मोबाइल फ़ोन का शोरूम है, जिस शोरूम के दीवार को एक सुराख बना के
एक आदमी अंदर घुस के कई मोबाइल फोन चुरा के लेके गया। इसका पूरा कीमत 3,40,000 की है और ये एक आदमी इन्वॉल्व हुआ इसमें और हैमर और क्रोबार इस्तेमाल करके सुराग बना के अंदर गया था और वहाँ पे जानकारी करके थोड़ा मोबाइल्स लेके गया और थोड़ा एक्सेसरीज भी लेके गया और वहाँ पे मौजूद सीसी कैमरास और हमारे दूसरे इंफॉर्मेशन के जरिए हम लोग तहकीकात करके एक आदमी को पकड़े। इसका नाम है रंजन दास और इसका पूरा नाम ब्लूटूथ है। ये असम के नेटिव का है लेकिन हैदराबाद में रह रहा था। इससे पहले 3 केसेस में भी शामिल हुआ था। वो केसेस भी ये हाउस ब्रेकिंग केसेस है और ये आज सुबह 6 बजे के टाइम पे इस आदमी को हम लोग मासब टैंक के आसपास पकड़े और पूरा जो चोरी किया गया सामान को हम लोग बरामद किए। इसमें मोबाइल फोन से कई मॉडल्स के मोबाइल फोन्स और कई एक्सेसरीज भी शामिल थे और इसको हम पकड़ के जेल को भेजा जाएगा। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जीएचएमसी मूसापेट सर्कल के सीनियर असिस्टेंट को 30,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक सरकारी काम के लिए ओहदेदार शिकायत कुनिंदा से मज़कूरा रकम बतौर रिश्वत हासिल कर रहा था कि ये कार्रवाई की गई। ఓకే సార్ నమస్తే, నేను గంగసారి శ్రీధర్, డిఎస్పీ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో హైదరాబాద్. అసలు మాకు ఒక వారం రోజుల క్రితము ఒక కంప్లైంట్ మా ఆఫీస్ అప్రోచ్ అయ్యాడు. ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ సెక్షన్లో ఒక సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఎం సునీత సీనియర్ అసిస్టెంట్ గారు మ్యూటేషన్ కోసం అతను అప్లై చేసుకున్నాడు. ఆన్లైన్లో చేసుకుంటే దాంట్లో హార్డ్ కాపీస్ కావాలని పిలిపించేసి అది ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఒక 80,000 రూపీస్ అవసరం ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేశారు. దాన్ని ఆ 80,000 ఇవ్వలేనని చెప్పేసి అతను ఇక్కడ ఒక 2-3 రోజులు బార్గెన్ చేశాడు. చివరకు 30,000 రూపాయలైనా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లంచం ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి ఆమె అగ్రీ అయిపోయింది 30,000కు. ఆ 30,000 రూపాయలు తీసుకొని ఈరోజు మార్నింగ్ మా దగ్గరికి వచ్చాడు అతను. అది కేసు రిజిస్టర్ చేసేసి మేము అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వచ్చాము. కంప్లైంట్ లోపలికి వెళ్ళగానే ఆ 30,000 రూపాయలు తీసుకొని అతని ఫైల్లోనే పెట్టేసి డ్రాలో పెట్టుకున్నది. ఇమీడియట్లీ మేము వచ్చి పట్టుకున్నాము. హ్యాండ్స్ కూడా చేతులు కడిగించాం. ఫినాఫ్థలిన్ టెస్ట్ కూడా సక్సెస్ అయింది. రైట్ హ్యాండ్తో ఆమె అమౌంట్ తీసుకుంది కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ కలర్ వచ్చాయి. తర్వాత స్వాబ్స్ కూడా చెక్ చేశాము. ఎక్కడైతే మనీ ఉన్నాయో ఆ డ్రాలోకి వెళ్ళి మనీ తీసి ఆ ఫైళ్ళు కూడా మేము ఇచ్చేసాము. అది కూడా కలర్ వచ్చేది. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने MD वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड से मुलाकात करते हुए एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। तातुल शुदा और मंजूरा कामों की तकमील के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई, जबकि नए कामों की मंजूरी के सिलसिले में भी प्रपोज़ल पेश किए गए। इस इजलास में वाटर वर्क्स के DGM मैनेजर्स और दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के आखतपुरा जाफर हसन मेराज ने गंगानगर में ज़ेर तामीर नाले के कामों का मुआयना किया। इसके अलावा पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का भी उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीज़न महमूद सोहेल खादरी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीज़न्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीज़न्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं।
اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے ریاست نگر ڈویژن کارپوریٹر سلیم بیگ کے ہمراہ فلک نما برج پر ہو رہے ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مجلسی قائدین کے ہمراہ اے سی پی لا اینڈ آرڈر سدھاکر، ٹریفک اے سی پی چندرا کمار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اے سی پیز نے اس موقع پر تیقن دیا کہ ٹریفک کے مسائل کی یکسوئی کے لیے فوری طور پر بہتر اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ پرجاوانی عوامی مسائل کی یکسوئی کے تحت 1 جولائی منگل کو پریزیڈنٹ ٹیمریز محمد فہیم قریشی اور سی نرسیما ریڈی چیئرمین TUFIDC نے گاندھی بھون میں عوامی مسائل کی سماعت کی۔ مذکورہ پروگرام منگل کو صبح 10 بجے تا 1 بجے دن مقرر تھا۔ اس موقع پر مختلف اضلاع سے بھی عوام اپنی شکایات لے کر گاندھی بھون پہنچے تھے۔ واضح ہے کہ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کی جانب سے کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون پر روزانہ ایک منسٹر اور کارپوریشنز کے چیئرمین کو پرجا دربار کے ذریعے عوامی سماعت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ضعیف ماں باپ کی دیکھ بھال اور خیال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی اب خیر نہیں، کیونکہ تلنگانہ حکومت نے ماں باپ کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور خیال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 15% کی رقم کی کٹوتی کرتے ہوئے اس رقم کو ماں باپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا کہ ملازمت کرنے والے کئی افراد اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ ایسے ضعیف والدین کی مدد کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے اس تجویز پیش کی کہ ملازمین کی تنخواہ سے براہ راست 10 سے 15% رقم ان کے والدین کے بینک کھاتوں میں منتقل ہونے کے امکان کو جائزہ لیا جائے۔ نکھل ریڈی نے 2 ماہ قبل ہی سری رمیا سے محبت کی شادی کی تھی۔ دونوں نے طے کیا تھا کہ اشاڑھ مہینے کے بعد اپنے بڑوں کی موجودگی میں دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ جوڑا سگاچی کمپنی میں پیش آئے حادثے کا شکار ہو گیا اور دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ رادیو بنیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 5 ممالک کے دورے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو جھنجھوڑ دینے والے اہم مسائل سے نظریں چرا رہے ہیں۔ پارٹی کے سینئر رہنما اور جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم ایسے وقت میں ملک سے باہر جا رہے ہیں جب منی پور پلوامہ حملہ، فوجی مشقوں کی ناکامی اور بین الاقوامی معاملات میں ان کی پالیسیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کانگریس کا الزام ہے کہ وزیر اعظم اس دورے کے ذریعے ملک کی اندرونی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جے رام رمیش نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو یہ سپر پریمیم فریکوینٹ فلائر لیڈر ملک چھوڑنے کا راستہ اپناتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 جولائی سے 8 روزہ دورے پر بیرون ممالک روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ ہر کسی سربراہی اجلاس میں شرکت کے علاوہ گلوبل ساؤتھ کے کئی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر گوپال رائے نے گجرات ضمنی انتخابات کے نتائج پر رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طویل عرصے سے بی جے پی نے پورے گجرات میں خوف و بدعنوانی قائم کر رکھی ہے۔ ریاست کی عوام بے چین ہے۔ انتخابی نتائج نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تمام لوگ متحد ہو جائیں تو اسے بدلا جا سکتا ہے۔ تمل ناڈو کے شیوکاشی میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں زبردست دھماکہ ہوا۔ اس حادثے میں 6 لوگوں کی موت کی خبر ہے، جبکہ کئی ملازم زخمی ہو گئے ہیں۔ جائے وقوع پر راحت اور بچاؤ کاری کے کام جاری ہیں اور ایمبولینس سمیت
ہنگامی خدمات کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب ملازم پٹاخہ بنانے کے عمل میں کیمیکلز کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تیز دھماکے کی آواز 1 کلومیٹر سے زیادہ دور تک سنی گئی اور سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں فیکٹری سے دھوئیں کا غبار نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکے کے بعد وہاں موجود لوگوں میں چیخ و پکار مچ گئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مانسون نے پورے ملک میں پہنچنے کے بعد ہو رہی بارش سے کئی مقامات پر عام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ سمیت کئی ریاستوں میں سیلاب جیسے حالات بن گئے ہیں۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ اور ہریانہ میں سیلاب کے خطرے کی وجہ سے الرٹ جاری کیا ہے۔ اس بیچ اتراکھنڈ کے دریائے الکندا کے پانی کی سطح میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ علاقے کے چھوٹے منادر اور رودرا پریاگ میں شیو جی کی ایک مورتی غرقاب ہو گئی ہے۔ IMD کے ڈائریکٹر نے ایک آن لائن پریس بریفنگ میں کہا کہ اتراکھنڈ اور ہریانہ میں اچھی بارش ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 7 جولائی کو ریو ڈی جنیرو میں برکت سربراہی اجلاس میں سال 2026 کے لیے ہندوستان کی صدارت سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم مودی 2 جولائی سے 9 جولائی تک گھانا، ترنداد اور ٹوبیگو، ارجنٹینا، برازیل اور نیمبیا کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ گھانا، نیمبیا اور ترنداد اینڈ ٹوبیگو کی پارلیمنٹ کے غیر ملکی اجلاسوں سے خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بعض ممالک کی جانب سے اعلیٰ ترین سول اعزازی سے بھی نوازا جائے گا۔ یکم جولائی 2025 سے تیل کمپنیوں نے LPG صارفین کو کچھ حد تک ریلیف دیا ہے، لیکن یہ ریلیف صرف کمرشل سلنڈر استعمال کرنے والوں کو ہی ملا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جس سے عام گھرانوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلو گرام والے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، جو یکم جولائی 2025 سے نافذ ہو گیا ہے۔ انڈین آئل کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی میں یہ سلنڈر 1,723 روپے سے کم ہو کر 1,665 روپے کا ہو گیا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں عمر پوری کر چکی گاڑیوں کو لے کر CAQM کے حکم کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ ایسی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے مستعد ہو گئی ہے۔ منگل سے 15 سال پرانی پیٹرول اور 10 سال پرانی ڈیزل کی گاڑیوں کو ایندھن نہیں ملے گا۔ محکمے نے حکم جاری کرتے ہوئے سبھی پیٹرول پمپوں پر ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ اس میں محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس کے علاوہ دہلی میونسپل کارپوریشن کی الگ الگ 350 ٹیمیں تعینات رہیں گی۔ عوامی مقامات پر پائے جانے پر ایسی گاڑیوں کو ضبط کر کے سیدھا اسکریپ میں بھیجا جائے گا اور 4 پہیے والی گاڑیوں پر 10,000 روپے اور 2 پہیے والی گاڑیوں پر 15,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ فضائی آلودگی کو قابو میں رکھنے کے لیے کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ نے دہلی کے سبھی پیٹرول پمپوں کو اپنی مقررہ عمر پوری کر چکی گاڑیوں کو پیٹرول اور ڈیزل نہ دینے کی ہدایت دی ہے۔ ملک میں یکم جولائی 2025 یعنی آج سے کئی اہم مالیاتی، بینکاری اور ضابطے جاتی تبدیلیاں نافذ ہو چکی ہیں، جن کے اثرات براہ راست عوام کی جیب، سفری سہولیات اور روزمرہ لین دین پر مرتب ہوں گے۔ یہ تبدیلیاں مرکزی وزارتوں، سرکاری محکموں اور نجی مالیاتی اداروں کے فیصلوں کے تحت عمل میں آئی ہیں، جن میں پین کارڈ، ریلوے کرایہ، بینکنگ سروس، کریڈٹ کارڈ فیس اور دہلی میں گاڑیوں سے متعلق سخت اصول شامل ہیں۔ مرکزی براہ راست ٹیکس بورڈ نے پین کارڈ
کارڈز کے اجراء سے متعلق نیا ضوابط نافذ کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ اب نیا پین کارڈ بنوانے کے لیے آدھار کارڈ کی تصدیق لازمی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے ہی پین کارڈ رکھے ہوئے ہیں انہیں 31 دسمبر 2025 تک اپنا پین آدھار سے لنک کرنا ہوگا، بصورت دیگر ان کا پین کارڈ غیر فعال کر دیا جائے گا۔ ایس بی آئی کارڈ نے اعلان کیا ہے کہ 15 جولائی سے اس کے بعض پریمیم کارڈز جیسے ایلیٹ، مائلز ایلیٹ اور مائلز پرائم پر فراہم کیا جانے والا 1 کروڑ روپے کا حادثاتی بیمہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح پرائم اور پلس کارڈز پر دیے جانے والے 50 لاکھ روپے کے بیمہ فوائد بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ ایچ ڈی ایف سی بینک نے بھی کریڈٹ کارڈ استعمال پر نئی فیسیں نافذ کی ہیں۔ اب اگر کوئی صارف ہر ماہ 10,000 روپے سے زیادہ گیمز پر خرچ کرتا ہے، 50,000 روپے سے زیادہ یوٹیلیٹی بل ادا کرتا ہے یا 10,000 روپے سے زیادہ رقم والیٹ میں ری لوڈ کرتا ہے تو ان تمام لین دین پر 1% چارج لیا جائے گا۔ ریلوے نے 1 جولائی سے اے سی اور نان اے سی دونوں کلاسز کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اے سی کلاس کا کرایہ 2 پیسے فی کلومیٹر جبکہ نان اے سی کلاس کا کرایہ 1 پیسہ فی کلومیٹر بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کلاس میں دستیاب کل سیٹوں کا صرف 25% حصہ ہی ویٹنگ لسٹ کے لیے مختص کیا جائے گا۔ ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ تتکال یعنی فوری ٹکٹ کی بکنگ اب صرف انہی صارفین کو دستیاب ہوگی جن کا آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹ آدھار سے منسلک ہوگا۔ 15 جولائی سے ٹکٹ بک کرتے وقت آدھار سے جڑے موبائل نمبر پر بھیجا گیا OTP درج کرنا ضروری ہوگا اور ریلوے ایجنٹ اب تتکال بکنگ کے آغاز کے ابتدائی 30 منٹ تک کوئی ٹکٹ بک نہیں کر سکیں گے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ سنگاریڈی کیمیکل فیکٹری کا وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کیا معائنہ، زخمیوں سے کی ملاقات، مہلوکین کے ورثاء کو فی کس 1 کروڑ روپے مالی امداد دلوانے کا اعلان۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہیں مصروف۔ سنگاریڈی کیمیکل فیکٹری ورکرز کے لواحقین سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کی ملاقات، تلنگانہ حکومت کی جانب سے فوری مالی امداد دینے کا تیقن۔ رام چندر راؤ تلنگانہ بی جے پی کے بلا مقابلہ صدر ہوئے منتخب، منّے گوڑہ میں منعقد کی گئی تہنیتی تقریب، بی جے پی سینئر قائدین نے کی شرکت۔ چادر گھاٹ پولیس اور ملک پیٹ پولیس کی جانب سے کی گئی کارروائیاں، ساؤتھ ایسٹ زون ڈی سی پی کی میڈیا کانفرنس۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔